الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے کھانا کھانے کے آداب بیان کیے جا رہے تھے۔ پچھلے جمعے پر بتایا گیا تھا کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے اور اپنے سامنے سے کھانا سنت ہے۔ اس جمعے پہ آپ حضرات کے سامنے کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت فرمائی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تو 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، اور جب کھانا کھانے سے فارغ ہو جاتے تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگلیوں کا چاٹنا باعث برکت ہے، یعنی جس چیز کو آج مسلمان حقیر سمجھتا ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ انگلیوں کو چاٹنا باعث برکت ہے۔ فرماتے ہیں کہ انگلیوں کو چاٹنے کو اور برتن صاف کرنے کی بڑی فضیلت ہے اور تاکید ہے۔ کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا مستحب ہے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کل جو طریقہ رائج ہے کہ برتن کو بالکل صاف نہیں کیا جاتا اور اس میں کچھ نہ کچھ چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ نہایت کبھی اور خلاف سنت عمل ہے، اور یہ غیروں کا طریقہ ہے، غیروں سے آیا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو انگلیاں چاٹتے ہیں یا پلیٹ کو بالکل صاف کرتے ہیں یہ حریص ہونے کی علامت ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نعمت کی قدردانی ہے۔ اور جو انگلیاں چاٹتے ہیں وہ کبر سے بری ہوتے ہیں، وہ تکبر ان میں نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں چاٹنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے درمیانی انگلی کو چاٹا، اس کے بعد شہادت والی انگلی کو، اور اس کے بعد انگوٹھے کو چاٹا۔ اور یہ جو ترتیب ہے اس میں بھی علماء نے بڑی مصلحتیں بیان کی ہیں۔ اور جو درمیان والی انگلی ہے یہ کھانے کے ساتھ زیادہ جو ہے ٹچ ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بھی بتا دی۔ اور فرمایا کہ 3 مرتبہ انگلیاں چاٹنا سنت ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں 3 مرتبہ چاٹتے تھے، اور 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ وہ 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے، اور 1 انگلی سے کھانے کی ممانعت فرمائی۔ بعض ساتھی 1 انگلیوں سے کھاتے ہیں، اس سے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ 1 انگلی سے کھانا شیطان اور متکبرین کی علامت ہے۔ اور 3 سے فرمایا کہ غالباً انبیاء کی عادت ہے۔ 1 انگلی سے کھانا متکبر لوگوں کی علامت ہے، شیطان کی علامت ہے، اور 3 انگلیوں سے کھانا فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کی عادت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے کہ کھانا کس طرح ہے، کس طریقے سے کھانا ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ گرے ہوئے لقمے کو اٹھانا یہ بھی سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کرے اور کھا لیں، اور اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اور اس میں حقارت بھی محسوس نہ کریں کہ میں حقیر نظر آؤں گا۔ بعض دفعہ کھانا دسترخوان پہ گر جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو اٹھاتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو اٹھا کے کھا لینا چاہیے۔ اس میں سب شامل ہیں، بڑے چھوٹے سب اس کے اندر شامل ہیں کہ لقمہ گر جائے تو وہ اٹھاتے نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر کے دربار میں کھانا کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ سے لقمہ گرا، انہوں نے اٹھایا، صاف کیا، تو پاس ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کونی ماری کہ کیا کر رہے ہو، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے محبوب کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ وہ جو سامنے بیٹھے تھے وہ اپنے آپ کو بے وقوف تھوڑی سمجھتے تھے، وہ تو سمجھتے تھے کہ ان سب سے ہوشیار ہم ہیں، لیکن انہوں نے کہا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، اور گرا ہوا لقمہ زمین سے اٹھا کے انہوں نے کھایا۔ تو یہ کھانے کے آداب ہیں جو آپ حضرات کے سامنے کئی جمعوں پہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی سنت طریقے پر کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود،
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا. فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحہ درست فرما لیں. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام یا الہ العالمین آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی یا الہ العالمین کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی حضرات ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا اللہ ان کی مال جان عزت آبرو میں برکت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین نیک صالحین کے ساتھ ہمارا تعلق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین حاسدین کے حسد سے، شاررین کے شر سے، منافقین کی منافقت سے یا الہ العالمین ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین مرتے دم تک دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔